امام حسین محرم کے مہینے میں شہید ہو گئے، اس لیے محرم کا مہینہ منحوس ہے۔ تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم پہلے شریعت کو دیکھیں گے، شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، میرے نبی اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہر چیز ماننے کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اب ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے تو ہمارے پاس حدیثوں کے انبار ہیں، اور ہمارے پاس قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ جمعہ ہے، تو کوئی دلیل ہے ہمارے پاس۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، روزے رکھتے ہیں دلیل ہے، قربانی کرتے ہیں دلیل ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں دلیل ہے، حج کرتے ہیں دلیل ہے، عمرہ کرتے ہیں دلیل ہے۔ تو ایسے ہی اگر محرم کے مہینے کو ہم منحوس سمجھ رہے ہیں اس وجہ سے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو اس کی کوئی تو دلیل ہونی چاہیے۔ تو ہم دلیل جب تلاش کریں گے کس طرح کہ ہم پہلے شریعت کو دیکھیں گے، اسلام کو دیکھیں گے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ صحابہ کا عمل کیا ہے، قرآن کیا کہتی ہے، حدیث کیا کہتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس بارے میں کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی وفات ہو جاتا ہے، اگر کسی آدمی کی وفات ہو جاتی ہے، شہادت ہو جاتی ہے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات سنیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک ہے وہ 63 سال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد 23 سال اس دنیا میں رہے، اور 23 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 256 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ 256 صحابہ، 256 صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 256 صحابہ میں سے کسی صحابی کا سوگ نہیں منایا، کسی صحابی کا ماتم نہیں منایا، کسی صحابی کا غم نہیں منایا، کسی صحابی کے غم میں آپ نے جو ہے ہائے 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 نہیں کرا، کسی صحابی کے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 256 صحابہ شہید ہو گئے، اور امام حسین کی شہادت اتنی دردناک شہادت نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابی کی کیسے دردناک شہادت ہوئی، وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ لیکن اتنی دردناک شہادت پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے شہادت پر غم نہیں منایا۔ اور اس لیے میں سوال کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں کہ شہادت نعمت ہے یا کوئی مصیبت ہے؟ شہادت نعمت ہے یا کوئی مصیبت ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، وہ آدمی منافق ہے جو آدمی اپنی پوری زندگی میں کبھی شہادت کی دعا نہ کرے۔ ہر مسلمانوں کی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مدینے سے باہر نہیں جاتے تھے، ان کو بلاتے تھے، باہر جاتے نہیں تھے۔ لوگ پوچھتے تھے آپ حضرت باہر کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا کہ میری 2 دعائیں ہیں، ایک تو مجھے شہادت کی موت ملنا، دوسرا میری وفات مدینے میں ہونا۔ اتنے بڑے آدمی، ان کو کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شہادت ایک نعمت ہے یا کوئی مصیبت ہے؟ وہ شیعہ ہیں جو شہادت کو مصیبت سمجھتے ہیں، لیکن ہم لوگ شہادت کو نعمت سمجھتے ہیں۔ اس دنیا سے تمام انسان چلے جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، شہید صرف ایک وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ اللہ مجھے ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج دیں، میں شہید ہو جاؤں پھر سے آؤں، میں شہید ہو جاؤں پھر سے آؤں۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کرتے تھے، ثم احیا ثم اقتل، ثم احیا ثم اقتل، ثم احیا ثم اقتل۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تو ہم لوگ دل میں یہ ارادہ کرتے، یہ سوچتے کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ثم احیا ثم اقتل، یا اللہ مجھے شہید کر دیا جائے اور پھر میں زندہ ہوں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید کر جاؤں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کرتے رہتے تھے۔ جب شہادت ایسی بڑی مصیبت ہے جو شیعہ سمجھ رہے ہیں، جو شہادت اس مصیبت ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دعا کر رہے ہیں شہادت کے بارے میں؟ اگر کسی مہینہ کو شہادت کی وجہ سے ہی منحوس مہینہ قرار دے دیا جائے تو سب سے پہلے ہم منحوس مہینہ ربیع الاول کے مہینوں کو قرار دیں گے، کیونکہ جس مہینے میں میرے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو وہ مہینہ منحوس مہینہ ہے اگر ہوتا، لیکن ایسا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر مہینے کو منحوس قرار دینا ہے تو پھر ذی الحجہ کا جو مہینہ پیچھے گیا ہے ابھی، ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو پھر ذی الحجہ کے مہینوں کو بھی منحوس مہینہ قرار دے دیا جائے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں حضرت عثمان، اور 2 بیٹی ان کے گھر میں ہے۔ اگر منحوس مہینہ قرار دینا ہے شہادت کی وجہ سے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رمضان مبارک میں 21 رمضان کو شہید ہوئے، پھر رمضان کو مہینے کو بھی منحوس مہینہ قرار دے دیا جائے۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم جو خارجی تھا، جب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان کو فجر کی نماز پڑھانے جا رہے تھے تو اس نے تلوار نکالی، آپ کے چہرے پر وار کیا، تو آپ نے پوچھا کہ میرے اوپر وار کرنے والا کون ہے؟ تو بتایا گیا خارجی ہے۔ تو آپ نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا، خارجی نے مارا ہے، میں کامیاب ہو گیا۔ تو شہادت اگر مصیبت ہے تو یہ الفاظ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فزت برب الکعبہ، رب اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا؟ تو معلوم ہے کہ شہادت کوئی مصیبت نہیں ہے، شہادت تو نعمت ہے۔ اگر شہادت کی وجہ سے ہی
کسی مہینے کو منحوس قرار دینا ہے تو پھر ربیع الثانی کو بھی منحوس مہینہ قرار دے دیا جائے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کو زہر دیا گیا۔ اگر شہادت کی وجہ سے کسی مہینوں کو منحوس قرار دینا ہے تو پھر سفر کے مہینوں کو بھی منحوس قرار دے دیا جائے۔ امام حسین کو جو بڑے بھائی ہیں، جن کا امام حسین سے زیادہ مقام ہے، امام حسن، وہ سفر کی 5 تاریخ کو، سفر کے مہینے میں 5 تاریخ کو ان کی وفات ہوئی، زہر دیا، ان کی بیوی نے ان کو زہر دیا، اور زہر کی وجہ سے ان کی آنتیں کٹی، اور ان کے پورا جو پیٹ کا جو آنت ہے وغیرہ، وہ سارے جو ہے خون، الٹیوں سے، خون کی وجہ سے منہ سے باہر آ رہے تھے، اتنی ان کی خطرناک وفات ہوئی ہے، اتنی دردناک وفات ہوئی ہے۔ پھر سفر کے مہینوں کو بھی منحوس قرار دے دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت جو کہتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی کے شہادت ہو جانے کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اور امام حسین کی جو شہادت ہوئی ہے وہ یعنی جو عاشورہ کا جو دن ہے وہ تو پہلے سے ہی اللہ نے فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، یہ جو مہینہ محرم کا مہینہ ہے یہ تو احترام والا مہینہ ہے، برکت اور خیر والا مہینہ ہے، جو پہلے سے ہی افضل مہینہ ہے، خیر والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کی شہادت ہوئی اس مہینے میں، اور امام حسین کی شہادت اس مہینے میں ہونے سے ان کی شہادت پر اور زیادہ 4 چاند لگ گئے۔ ان کی جو شہادت ہوئی ہے وہ افضل دن، افضل مہینے میں ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی شہادت کی ہو جانے کی وجہ سے محرم کا مہینہ منحوس ہے، اور حالانکہ ابھی امام حسین پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کی والدہ ہیں ان کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ ان کی شادی سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو محرم کے مہینے میں رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ شہر اللہ المحرم، کہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا۔ ابھی امام حسین پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی حضرت فاطمہ کی شادی بھی نہیں ہوئی، اور اسی وقت حضور نے ارشاد فرما دیا کہ محرم کا مہینہ تو اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان کے بعد جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی مہینہ ہے تو محرم کا مہینہ ہے۔ باتیں تو اور بھی بہت ہیں، انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے باتیں آئیں گی، لیکن جب ہم شریعت کو دیکھتے ہیں عاشورہ کے دن، تو عاشورہ کے دن ہمیں صرف 2 چیزیں ملتی ہیں۔ عاشورہ کے دن کتنی چیزیں ملتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 چیزیں فرمائی ہیں، اور کب؟ جب ابھی حضرت فاطمہ کی شادی بھی نہیں ہوئی، امام حسین امام حسن پیدا بھی نہیں ہوئے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی کہ تمہیں عاشورہ کے دن صرف 2 کام کرنا ہے۔ کتنا کام کرنا ہے؟ 2 کام۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ کو عاشورہ کے دن روزہ رکھنا ہے، بس اتنا سا کام۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ گھر والوں پر خرچ کرنا ہے، جو آپ کی فیملی ہے، فیملی والوں پر خرچ کرنا ہے۔ صرف یہ 2 چیزیں ہمیں ملتی ہیں عاشورہ کے دن، اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ شیعہ اس لیے منا رہے ہیں ماتم، جو سوگ مناتے ہیں وہ اس لیے کہ ہمارے پاس حجت ہے، دلیل ہے، ہمارے پاس صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اکابرین ہیں، قرآن حدیث ہے ہمارے پاس، ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ جو شیعہ ہیں نہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو قرآن تھا وہ دوسرا تھا، اس میں 40 پارے تھے، یہ قرآن حضرت عمر کا ہے، عثمان کا ہے، اور حضرت عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ گالیں دیتے ہیں، سر عام گالیں دیتے ہیں۔ وہ حضرت علی کے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں مانتے، وہ کھلے عام بولتے ہیں، اور ایسی باتیں آپ سن بھی نہیں سکتے، وہ باتیں آپ سنتے ہیں تو کان پھٹ جاتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، 100 بار 1000 بار کروڑ بار معاذ اللہ، آپ کو ضمیر جگانے کے لیے بول رہا ہوں۔ وہ یہ بولتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ بدکار تھی، ان کے یہ جملے ہیں، ہم سن نہیں سکتے جملے، شیعوں کے جملے ہیں۔ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری سب کی ماں ہے، ان کے بارے میں اگر ہماری امی کو کوئی گالی دے کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ شیعہ ان کو گالی دے رہے، یہ شیعوں کا مذہب ہے۔ وہ قرآن کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، بخاری کو نہیں مانتے، امام مسلم کو نہیں مانتے، ترمذی کو، نسائی کو، وہ کسی کو نہیں مانتے، ان کی اپنی کتابیں ہیں، نہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، ان کا اپنا الگ قرآن ہے، اپنی کتاب ہے، وہ اس لیے کر رہے ہیں۔ ہم جو مانتے ہیں ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، ہماری زندگی اس قرآن کے حساب سے چلے گی جو یہاں پر قرآن ہے، اس حدیث کے حساب سے چلے گی۔ اگر آپ شیعہ ہو پھر آپ شیعہ چلے، پھر آپ سنی مت بولو، پھر اپنے آپ کو سنی مت بولو، آپ شیعہ بولو، پھر آپ چلے جاؤ، ہم آپ کو کچھ نہیں بولیں گے۔ ہماری بولنے کا مقصد ان لوگوں کو ہے جو لوگ یہ بولتے ہیں ہم سنی ہیں۔